کا ذکر ہوا، اوپر نہ ماننے والوں کا ذکر تھا، اب اعتراض اٹھایا کہ اگر یہ ہدایت نامہ ہے تو اس میں ایسی چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ اس کا جواب ان اللہ لا یستحی، استحجاء کے لفظی معنی ہوتے ہیں انقباض نفس، نفس کا منقبض ہو جانا، یہ معنی رب کے لیے نہیں لیتے، لازمی معنی لیتے ہیں ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ اللہ نہیں شرماتا، نہیں چھوڑتا کہ مثال بیان کرے، مثلا ما بہت، مثلا بھی نکرہ ہے، ماں اس نکرے کو اور نکرہ بنانے کے لیے آ گئی، کوئی مثال ہو، مچھر کی ہو پس اس سے اوپر کے ڈومانے کرتے ہیں، یعنی بڑے ہونے میں اوپر ہو، مکھی مثلا مچھر سے بڑی ہے، یا اس سے اوپر ہو باریک ہونے میں، جیسے کہ یہ پسو ہوتا ہے نا، روگے پسو ہوتا ہے نا چھوٹا سا کالا سا، وہ مچھر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، فما فوق فی الخصۃ، یعنی کمی میں اس سے اوپر۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہو کی ضمیر آجے بسوئے مثل، کہ بے شک وہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بہرحال وہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کیا کچھ اللہ نے ارادہ کیا اس کے ساتھ عزم مثال۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یذلوا بھی اے بالمثل، اس مثال کے ذریعے بہتوں کو بہکاتے ہیں رب تعالیٰ، اور رہنمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے بہت، یعنی جو مانتے ہیں ان کو ہدایت نصیب ہوتی، جو نہیں مانتے دوسری طرف، اور نہیں بہکاتے اس مثال کے ذریعے مگر فاسقین۔ فاسق کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کے وعدے کو توڑتے مضبوط کرنے کے بعد۔ کون سا وعدہ ہے؟ بڑی تفصیل ہے، معالم التنزیل، خازن، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو وہ وعدہ ہے کہ ازل والے دن دیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، اس وعدے کو توڑا۔ دوسرا یہ جس وقت انسان کلمہ پڑھتا ہے تو رب کے ساتھ ایک وعدہ کرتا، اور ایمان مجمل اور مفصل میں تو قبل تو جمیع احکامیت ہے، یہ رب کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے توڑتے ہیں، اور توڑتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو، یہ توڑتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں سے تعلق جوڑو، خدا کی کتابوں سے جوڑو، دین سے جوڑو، شریعت سے جوڑو، یہ توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے۔ اب آگی تیسری چیز، توحید، رسالت اور معاد قیامت۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس کے حکم کا۔ مشرک جو تھے رب کے وجود کے منکر نہ تھے، مانتے اس کے حکموں کو، اس کی کتابوں کو، پیغمبروں کو، ان کو نہیں مانتے۔ کیسے تم رب کے احکام کا انکار کرتے ہو؟ تم بے جان تھے، ایک وہ وقت تھا کہ تمہارے اندر جان نہ تھی، فاحیاکم، بس اس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں روح ڈال کر کے زندہ کی، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں خاصی طویل بات ہے، وہ یہاں میں نہیں کرتا، انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔ یہاں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کو مفہوم سمجھ آ جائے۔ روح المعانی، ابو سعود، تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے، ثم یحییکم فی القبور، اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرتا ہے قبروں میں تاکہ نکیرین کے سوال کو سمجھو، جواب دو، اور جو قبر سے متعلق ہے وہ چیزیں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف قیامت کے دن تم لوٹائے جاؤ۔ امام راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولا تفسیر یہی ہے کہ یحییکم سے مراد ہے گویا کہ قبور کے اندر زندگی۔ کیوں؟ کہتے ہیں حرف ثم جو ہوتا ہے وہ تاخیر کے لیے، قیامت کے دن جس وقت قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت تو تاخیر نہ ہوگی، فوراً رب کی عدالت میں پہنچے، تو وہاں ثم کا تو تحقق نہیں ہوتا۔ ثم کا تحقق امام راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے اسی صورت میں ہے کہ قبر کے اندر یحییکم سے مراد ہو قبروں میں زندگی،
پھر قیامت کے دن تم اس کے یہ قبروں کی زندگی کے متعلق بات اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ کہ فی الجملہ حیات ہوتی ہے وہ ہمارے حس و شعور سے باہر آتا ہے۔ ہم اگر کسی قبر کو اکھاڑ کر کے دیکھیں ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آئے گا، وہ آگے انشاءاللہ آئے گی بات۔ اچھا رب اوپر ذکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، یہ دیکھو رب نے تمہیں پیدا کیا، پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اب مزید نعمتوں کا ذکر ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض، تمہیں نہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو ہی نہیں پیدا کیا، بلکہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب جہاں بعض ملحدوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی سانپ بھی تو ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، زہریلی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ لقب لام تو فائدے کے لیے ہے، تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ لقب میں لام انتفاع کے لیے ہے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی نبراس والے سبق پڑھا رہے تھے، تو شاگرد نے کہا حضرت یہ رب تعالیٰ فرماتے کہ سب چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو استاد جی یہ بتائیں یہ کافر کا کیا فائدہ ہے؟ کافر بھی تو مخلوق ہے نا۔ تو علامہ عبدالعزیز فرہاروی نبراس والے لکھتے ہیں بیٹا کافر کو اس لیے پیدا کیا کہ تو اس کو مارے تو غازی ہو اور وہ تجھے مارے تو شہید ہو، تھوڑا فائدہ ہے؟ نبراس میں لکھا ہے۔ اور سانپ اس لیے پیدا کیا کہ اس سے عبرت حاصل کرو اور تجھے ڈسے تو شہادت کا درجہ ملے، کوئی فائدہ تھوڑا ہے؟ یہ دیکھیے یہ تو انہوں نے کہا ظرافت بھی ہے، حقیقت بھی ہے نبراس والے۔ اب اگر ہم نے سانپ نہیں دیکھا، بچھو نہیں دیکھا، لڑم نہیں دیکھا، سمجھ آئی، تو ہم یہ کہیں کہ دیکھو بھی قبر میں ایسے لوگ بھی ہوں گے 99 تنین 99 اژدہا ان کے گرد ہوں گے، سانپ کو دیکھا نہیں، کیا سمجھے؟ اب جب سانپ کو دیکھا تو فائدہ کہ دیکھو بھائی نماز چھوڑی تو ایک سانپ پیچھے پڑے گا، روزہ کھایا دوسرا سانپ، اسی طرح یہ جتنے گناہ ہیں وہ سانپوں کی شکل میں ہوں گے، 99 اژدہا ایک آدمی کے گرد، ایک چھوٹا سا سانپ آ جائے مجمع منتشر ہو جاتا ہے۔ تو فائدے کا یہ معنی نہیں کہ انسان کھا پی لے، فائدے کا معنی عبرت بھی ہے، سب چیزیں رب نے عبرت کے لیے بنائی۔ فرمایا پھر اس نے استوا الی السماء، استوا کا صلہ اعلیٰ آئے، ثم الرحمن علی العرش استوا، اعلیٰ صلہ تو اس کے معنی مستوی ہونا، قائم ہونا، استوا کا صلہ الی تو اس کے معنی قصد کرنا، ثم استوا اے قصد الی السماء، آسمان کی صلات کے ساتھ بھی سلوں کے ساتھ بھی معنی بدلتے رہتے، الی کے معنی قصد، اعلیٰ کے معنی مستولی، فسواہن سبع سماوات، یہ ہنہ کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو روح المعانی میں بھی ہے، بیضاوی میں بھی ہے کہ سما کی طرف جاتی ہے، کیونکہ سما یہ سماعتن کی جمع ہے اور ان کے نزدیک سماوات جمع الجمع ہے، سما جمع ہے سماعتن کی اور سماوات جمع الجمع، تو لہذا ہنہ جمع کی ضمیر اس کی طرف لوٹی، جبکہ دوسرے کہتے نہیں سما اگرچہ جمع نہیں لیکن جنس کے نزدیک، جنس میں گویا کہ تکثر بھی ہوتا ہے، کثرت کے معنی بھی ہوتے ہیں، لہذا سما کی طرف یہ ہنہ کی ضمیر آتی۔ کشاف والے کہتے ہیں کہ ضمیر بائیں طرف راجی ہے، جس کو ضمیر مبہم کہتے ہیں، ربہ رجل، ربہ رجل، یہ ضمیر مبہم ہوتی ہے، رجل آج اس کی تفسیر ہے، تو آگے کہتے ہیں کہ سبع سماوات یہ اس کا مرجع ہے، ضمیر مبہم، 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے تہ بجے، وہو بکل شیء علیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، کہا انہوں نے کیا بناتا ہے تو زمین میں وہ جو فساد مچائے گا زمین میں،
اور بہائے گا خون، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ متلبس ہو کر، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو رب نے ناموں کی سب کی، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، پس فرمایا خبر دو مجھے ان چیزوں کے ناموں کی اگر ہو تم سچے۔ کہا انہوں نے باقی تیری ذات ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں تعلیم دی، بے شک تو ہی ہے جاننے والا حکمت والا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام خبر دے ان کو ان چیزوں کے ناموں کی، پر جس وقت خبر دی اس نے ان کو ان کے ناموں کی، فرمایا رب تعالیٰ نے کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں کے غیب اور زمین کے غیب کو، اور جانتا ہوں جو چیز تم ظاہر کرتے ہو اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافرین میں سے۔ اور کہا ہم نے آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، اور کھاؤ دونوں اس جنت سے کشادہ جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ قریب ہونا اس درخت کے، بس ہو جاؤ گے تم ناانصافی کرنے والوں۔ بس پھسلایا شیطان ان دونوں کو اس درخت سے، بس نکالا ان دونوں کو مما ان چیزوں سے جن میں وہ تھے، اور کہا جو اتر جاؤ بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے ٹکنے کی جگہ اور متاع فائدہ ہے ایک وقت۔ بس حاصل کیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، بس اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ کہا ہم اتر جاؤ اس سے سب، بس اگر آئی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، بس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، پس نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کرتے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، وہ اصحاب النار ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہا کریں گے۔ ضبط پہلے ذکر تھا نعمتیں ہوتی ہے دو قسم کی، ایک ہوتی ہے جسمانی، دوسری ہوتی ہے روحانی بألفاظ دیگر۔ ایک نعمت ہوتی ہے حسی، دوسری ہوتی ہے معنوی بألفاظ دیگر۔ ایک نعمت ہوتی ہے ظاہری، دوسری نعمت ہوتی ہے باطنی۔ جسمانی، روحانی، حسی، معنوی، ظاہری، باطنی۔ پہلے ان نعمتوں کا ذکر تھا جو نعمتیں حسی تھی، تمہارا اپنا وجود، بارش کا اترنا، زمین کا ہونا، آسمان کا ہونا، پھلوں کا کھانا، یہ تمام حسی نعمتیں تھیں۔ اب معنوی نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا تھا، اور اسی واسطے فرشتے ان کو سجدہ کرنے والے۔ تو پہلے حسی نعمتوں کا ذکر تھا، اب معنوی جو علم ہے۔ اور یہ واعظ یہ کہتے ہیں کہ یہ اذکر فعل ہے، یہ جملہ منصوب ہے ظرف کی وجہ سے، واذکر یاد کر، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے۔ ملائکہ کا لفظ الوکت ان سے، الوکت کے معنی ہوتے ہیں پیغام رسانی، فرشتے رب کے پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور فرشتے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا، لیکن یاد رکھنا نور سے وہ نور مراد نہیں جو رب کی صفت ہے، اس سے کوئی شے نہیں پیدا۔ اس نور سے مخلوق نور ہے، جیسے پانی مخلوق ہے، ہوا مخلوق ہے، مٹی مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا، اس سے فرشتے پیدا ہوئے۔ اللہ کی جو صفت ہے نور، نہ وہ قدیم ہے، اسے کوئی شے نہیں ہے۔ فرشتوں سے رب نے کہا کہ بے شک میں زمین میں بنانے والا ہوں خلیفہ۔ فرمایا پروردگار کیا تو زمین میں بناتا ہے اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں طلب اس کے لیے
ہم تیری تسبیح سبحان اللہ و بحمدی پڑھتے ہیں. ونقدس لفظ مانے تو نقدس تجھے پاک کرتے ہیں. تو معاذ اللہ کہ اللہ پہلے پاک نہیں ہمارے پاک کرنے کا محتاج ہے. تو آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں اے نقرو و نعترف بے تقدیس لگا، ہم اقرار کرتے ہیں تیری پاکیزگی کا. نعترف ہو اقرار اور اعتراف کرتے ہیں تیری پاکیزگی کا. پروردگار تو پاک ہے تمام عیوب اور نقائص. اور سبحان اللہ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آنے والی مخلوق یفسد فیہا فساد مچائے گی، خونریزی کرے گی، جیسے اس وقت عراق میں ظلم ہو رہا ہے اور ملکوں میں ہوتا ہے، ان کو کیسے معلوم؟ تو کبیر تفسیر کبیر معروف المعانی البحر المحیط خازن معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں چند باتیں لکھی. پہلی، آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے جنات اس زمین پر رہتے تھے اور جنات آپس میں لڑتے جھگڑتے یہ سارا کچھ ہوتا. تو انہوں نے قیاس احد النوعین کو علی الآخر، ایک نوع کو دوسری نوع پر قیاس کیا کہ پہلی جو نوع تھی وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی، یہ بھی ایسا کرے. دوسری بات کہتے ہیں لفظ خلیفہ سے سمجھے. خلیفہ کے معنی حاکم. حاکم کی وہاں ضرورت ہوگی جہاں جھگڑا ہو فساد ہو تو لفظ خلیفہ سے. اب جنت میں نہ تھانے دار ہے نہ تحصیلدار ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، جھگڑا ہی نہیں ہے، کیا کرنے وہاں تھانے دار. تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ پر سارا کچھ درج تھا، وہ ملائکۃ المقربین اس سے دیکھی، ان کے ذریعے دوسروں کو پتہ چلا آنے والی مخلوق کے یہ غصہ. وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھلائے کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ ہنڈیا ہے، یہ نمک ہے، یہ ہلدی ہے، کرکمان ہے، یہ مرچکی مرچیں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ساری چیزیں. پھر فرمایا کہ پیش کیا ان کو علی الملائکہ. اب ہم کی ضمیر تغلیب ہے ذوی العقول کی غیر ذوی العقول. فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے ناموں کی اگر ہو سکے. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو نے جو ہمیں تعلیم دی وہی ہے اور ہم نہیں جانتے. انک انت العلیم. فرمایا آدم ان کو خبر دے ان چیزوں کے ناموں کی. پر جب خبر دی ان چیزوں کے ناموں کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں آدم غیب السماوات والارض، اور میں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں ما تبدون و ما کنتم تکتمون. اب جہاں ایک بات تو یہ ہے، بات توجہ سے سمجھیں، بات یہ ہے کہ علم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی. تعلیم تو دی رب نے آدم علیہ السلام کو، اور امتحان میں رکھ لیے فرشتے. یا تو فرشتوں کو بھی کورس کرایا جاتا، نصاب کی تکمیل ہوتی، پھر امتحان لیا جاتا. تعلیم تو آدم علیہ السلام کو ہے اور امتحان میں فرشتے بھی رگڑے جاتے ہیں، تو یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں معلوم. اپنے اپنے انداز سے مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی نے جوابات دیے ہیں. میرے خیال میں جو حضرت تھانوی رحم اللہ تعالی نے بیان القرآن میں جواب دیا ہے وہ بڑا مختصر. خلاصہ اس کا یہ کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کو تعلیم دی. فرشتے کیونکہ وہ چیزیں آدم علیہ السلام کے کام کی تھیں انہوں نے تو اخذ کر لیا،
فرشتے اخذ نہیں کر سکتے۔ اب فرشتوں کو نمک کا کیا کہ نمک یہ ہے، یہ ہلدی ہوتی ہے، یہ کرکمان ہوتی ہے، یہ دودھ ہوتا ہے، یہ چائے ہوتی ہے، یہ نسوار ہوتی ہے، یہ تمباکو ہوتا ہے، سمجھ آئے؟ ان کو ان چیزوں سے کیا ہے؟ تو فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کے سامنے یہ چیزیں پیش کی، ان کی استعداد تھی، ضرورت کی چیزیں تھیں، یہ سمجھ گئے، وہ نہیں سمجھے۔ حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اقلیدس کی کوئی شکل ہم کسی کے سامنے پیش کریں مجمع میں، اقلیدس کی کوئی شکل، تو جو اس فن سے واقف ہیں وہ تو سمجھیں گے۔ اب جن کو اس فن سے تعلق نہیں ہے وہ زاویہ قائمہ کیا سمجھے گا، ہادہ کیا سمجھے گا، منفرجہ کیا سمجھے گا، اس کی موجودگی میں بھی بیان کرو کچھ بھی نہیں۔ یہ دیکھیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، مارتی سورہ لورشی التا سمشی تو پگور ڈڈے نہ سمچلے رحمان۔ اب جو پشتو جانتے وہ تو سمجھ گئے، اور دوسرے بیچارے کچھ بھی نہیں سمجھے، تو وہ افریقہ استاد ہے وہ کیا سمجھیں گے، کیا کہہ گیا ہمیں؟ مارچی سورہ لاورشی التا سمشی تو پگور ڈڈے نہ سمچلے رحمانہ۔ بابا عبد الرحمان مرحوم بڑے شاعر بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے، ان کا دیوان عبد الرحمان مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سانپ جس وقت اپنی دل میں جاتا ہے، سوراخ میں جاتا ہے، تو سیدھا ہو کر کے جاتا ہے۔ شاعر اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں تو قبر کے کنارے پر ہے، تیرا بل نہ نکلا بھی تھا، بس سانپ سے بھی تو گیا گزرا ہے۔ مارتی سورہ لورشی التا سمشی تو پگور ڈڈے نہ سمچلے رحمانہ۔ اور سانپ ہے، وہ اپنے دل میں اور سوراخ میں داخل ہوتا ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے، اور تو قبر کے کنارے پر ہے، تیرے گویا کہ تیرے بل نہ نکلے، دنیا کی خواہشات کے بل نہیں نکلے۔ بات اونچی کہی لیکن دوسرے کیا سمجھے؟ تو حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نسبت علامہ کی اس لیے کی ہے کہ اس علم کا فائدہ آدم علیہ السلام کو ہوا ان کو۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ استعداد ان میں بھی رکھ دی جاتی، فرشتوں میں؟ کہتے ہیں اگر وہ استعداد آدمیت والی ان میں رکھی جاتی تو فرشتے نہ ہوتے، وہ تو آدمی ہوتے، تو ان کی موجودگی میں یہ تعریف۔ دوسری بات غیبت سماوات والا، حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک مولوی کا سر پھر گیا تھا، خدا کرے مولوی کا سر نہ پھرے، یہ بیڑا غرق کرتے لوگوں۔ اس مولوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب مت کہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے کون سی چیز غائب ہے کہ اس کو عالم الغیب کہتے ہیں؟ اللہ کو عالم الغیب مت کہو، اللہ سے کوئی شے غائب نہیں۔ ڈٹ گیا اس پر، مقامی علماء نے سمجھایا، ذہن پر تھا نہ سمجھا۔ لوگوں نے حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ حضرت ایک مولوی کہتے رب تعالیٰ کو عالم الغیب مت کہو، خدا سے جو کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں۔ مجدد الفسانی رحم اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے، فاروقی، فرماتے مکتوبات میں طویل مکتوب ہوں کہ تمہارا خط ملا بے اختیار رگم فاروقیم در حرکت شد، تمہارا خط ملا فاروقی رگ پھڑک اٹھی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ طویل بات۔ آگے فرماتے ہیں قرآن پاک میں عالم الغیب و شہادہ ہے، حدیث میں ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، کس کس کا انکار کروں؟ عالم الغیب کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو چیز رب سے غائب ہو، عالم الغیب کا معنی ہے ما غاب عن المخلوق، ما غاب عن المخلوق، جو چیز مخلوق سے غائب ہے آسمانوں زمینوں میں رب اس کو بھی جانتا ہے، وہ شہادہ جو چیز مخلوق کے سامنے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو عالم الغیب کا یہ معنی نہیں ہے کہ رب سے کوئی شے غائب ہے،
کوئی اس کو کہتے ہیں ما غاب عن العباد، کوئی کہتے ہیں ما غاب عن الناس، جامع لفظ ہے مخلوق، ما غاب عن الخلق عن المخلوق، اس کو بھی جانتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا عالم و غیب السماوات والارض معلوم ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، وہ یہ کہ فرشتوں کا خیال تھا ہم چونکہ معصوم ہیں خلافت ہمیں ملنی چاہیے، رب کی حکمت نے خلافت اس کو دینی تھی جو معصوم مخلوق نہ تھی۔ ویز قلنا، یاد کا جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ وکانا من الکافر، کانا کا ایک معنی یہ کہتے ہیں وکانا فی علم اللہ، اللہ کے علم میں وہ کافروں میں سے تھا۔ دوسرا کانا کا معنی سارا، کہ اب وہ کھلا کافر ہو گیا مخلوق کے سامنے، رب کے سامنے تو پہلے ہی تھا، تو اب کھلا کافرین میں سے۔ اب یہاں دو باتیں قابل توجہ، ایک یہ کہ سجدے سے کیا مراد ہے، کسی تعویل کی ضرورت نہیں، سجدے سے سجدہ ہی مراد ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فخروا له سجدا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ عبادت تو کبھی بھی جائز نہیں ہوا، سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا، اب ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ تو رب کا حکم تھا سجدہ تعظیمی۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہو، سوال یہ پیدا ہوگا کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں سے ہم نے کہا تم سجدہ کرو، تو حکم تو ہے فرشتوں کو، یہ شیطان درمیان میں کیوں رگڑا گیا؟ ہاں فخر و جنہ کا قضا و قضا، حکم تو فرشتوں کو ہے، تو یہ تو فرشتہ نہیں ہے، کانا من الجن ففسق عن امر، یہ تو جنات میں سے، تو جب اس کو حکم ہی نہیں تو اس پر عتاب کیوں؟ 8واں پارہ سورۃ الاعراف پہلا رکوع نکالیں، 8واں پارہ سورۃ الاعراف پہلا رکوع نکالیں۔ پہلا نہیں دوسرا رکوع، 8واں پارہ سورۃ الاعراف دوسرا رکوع نکلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تجھے منع کیا؟ اللہ لا مزیدتن، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ سجدہ کرتا؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ تو قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ جیسے فرشتے مامور ہیں سجدے کے، ابلیس بھی مامور تھا۔ اب اس نے ابا کے معنی ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ کے انکار کرنا، کوئی وجہ ہو تو اس کو اعتذار کہتے اور عذر کرنا، عذر نہیں، ابا کے لفظ میں انکار کیا اس نے اور تکبر کیا۔ وکانا من الکافرین، وقلنا، ہم نے کہا ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، اور خاص جنت سے کشادہ جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا، ولا تقربا هذه الشجرة،
قریب ہو تم اس درخت کے، بس ہو جاؤ گے ظالمین سے۔ فَأَزَلَّهُمْ، دیکھی ہے تو باب افعال، لیکن معنی میں استفعال کیا، فَاسْتَزَلَّهُمَا، ان کو پھسلنے پر آمادہ کیا، طلب ذلت کی۔ ازلہ تو باب افعال ہے، معنی استزلہ کے، اس نے ان کو پھسلایا، ہنہا، اس درخت سے، نکالا ان خوشیوں سے جن میں تھی۔ اب یہ درخت کون سا تھا؟ اقوال عدیدہ، ایک یہ کہ گندم کا تھا۔ دنیا میں تو اس کے پودے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جنت میں اس کا درخت ہو تو کوئی بعید نہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد ہے انجیر، یہ بھی کہا گیا کھجور، یہ بھی کہا گیا موز یعنی بادام، اور یہ بھی کہا گیا کہ شجرۃ من اکل احدثا، ایسا درخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد حدث لائق ہوتے ہیں، وہ املوک ہوتے ہیں، املوکان کالے کالے دانے ہوتے ہیں، ان کی یہ خاصیت بتلاتی ہے۔ لیکن گندم کو زیادہ کہتے ہیں۔ اب وہ کیسے پھسلایا؟ اب یہاں بات چلتی ہے کہ جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تو یہ کیسے پہنچا؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کے باہر اندر نہیں جا سکتے، جیسے فقیر دروازے کے باہر لوگ آ کر کے کرتے رہتے ہیں اور ان کو پھسلائے۔ یہاں بڑی بڑی کہانیاں بھی ڈالی ہیں کہ سانپ کے منہ میں داخل ہوا، یہ وہ کلو من الخرافات، کوئی حقیقت نہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ وہ دروازے پر کھڑا تھا، یہ اندر وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، یاد میں پارے میں آئے گا، قسم اٹھائی کہ میں تمہارا بڑا خیر ہوں، اس درخت کو کھاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ یہی۔ دوسرا یہ اندر اندر سے آ کرنی۔ آج ہم جس فن سے ناواقف ہیں، پہلے دو قسم کے ہوتے تھے، ایک مشائین چل پھر کر کے علم حاصل کرتے، ہماری طرح جوتیاں گھساتے تھے، اور ایک اشراقی ہوتے تھے، اشراقی، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ پڑھا رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، بولتے نہیں، صدیوں تک علم کا یہ طریقہ جاری تھا، اب ہم میں نہیں رہا۔ تو اس طرح دل میں القاء اس نے دور سے کیا، یہ بھی کہا گیا۔ ہم نے کہا کہ ظالموں ان میں سے ہو جاؤ گے، بس شیطان نے پھسلایا اور نکالا ان خوشیوں سے جن میں تھے۔ ہم نے کہا اتر جا باپ، تمہارے باپ کے لیے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں مستقر اور متاع الہی۔ معالم و تنزیل وغیرہ میں علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر ہے معالم و تنزیل، اور بھی تفسیروں میں ہے، کہتے آدم علیہ السلام کو جو مغالطہ ہوا وجود کہ ابلیس نے قسم اٹھائی، وقاسمہما، قسم اٹھائی، آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ہے تو ابلیس، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی قسم اٹھا کے دوں۔ دوسری بات آدم علیہ السلام نے لا تقربا میں جو نہیں تھی، اس نہیں کو نہیں یہ تحریم نہ سمجھا، نہ یہ تنزیہ سمجھا، اور فقہی کتابوں میں ہے کہ نہ یہ تنزیہ جواز کے ساتھ جمع ہو سکتا۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ ابلیس لعین چلتی پھرتی مخلوق تھی، آدم علیہ السلام کو یہ مغالطہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم منسوخ کر دیا ہے، اس کو ناسخ کا علم ہے، مجھ تک کبھی نسخ نہیں پہنچی، یہ قسم جو اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ چوتھی بات، آدم علیہ السلام سے درخت کی تعین میں غلطی ہوئی،
رب تعالیٰ نے فرمایا تھا ہاذہ الشجرہ، اس درخت سے نہ کھانا. آدم علیہ السلام نے اس درخت سے نہیں کھایا، اسی نو کے درخت سے وہاں سے کھایا. رب کی مراد تھی نو، انہوں نے سمجھا شخص. یہ چار باتیں میں نے کیا کہی؟ آدم علیہ السلام کو جو مبارک ہوا وہ اس بات سے کہ کس نے کہا؟ وقاسمہما، اس نے قسم کھا لیا. نہ دیکھیے نا، حوالے کے بغیر تو بات نہیں ہوتی مولانا. سب سے پہلی بنیادی بات ہو حوالہ کس نے کہا؟ ہاں اور بھی ہے، کم از کم ایک تفسیر کا حوالہ تو ہونا چاہیے کہ بوقت ضرورت آپ رجوع کریں تو آپ کو ملے. ہم کوئی بات بحمدللہ حوالے کے بغیر نہیں کرتے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی الجھن پیش آئے کتاب کی طرف رجوع کریں تو آپ کو آسانی. ویسے ہوائی تقریریں ہماری نہیں ہوتی، ختم نہیں. بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے دورے ہوتے ہیں چند مسائل کے، وہ جتنا زور ہے ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے انہیں پر لگاتے ہیں، باقی روا روی ہو. ہمارا یہ طریق نہیں ہے. ہم اول سے آخر تک یہ چاہتے ہیں کہ قرآن صحیح معنی میں سمجھ آ جائے. وہ باتیں بھی آتی رہتی ہیں لیکن یوں آسینے چڑھا کر کو ان مسائل پر ہم نہیں کرتے. جی معلوم تنظیم یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو مبارکہ ہوا ایک تو شیطان کی قسم کو وقاسمہما، کیونکہ آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ابلیس ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نام لے کر قسم اٹھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو نہی کی ولا تقربا، یہ نہی تنزیہی کے لیے سمجھ لی ہے تھی، نہیں تحریمی تھی. دوسری کتابوں میں یہ ہے کہ نہی تنزیہی جو ہے وہ جگہ جگہ جمع ہو سکتی، مکروہ تنظیم بھی ہو اور عمل بھی ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ابلیس وغیرہ یہ چلتی پھرتی ہوئی مخلوق، تو اس نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہوا وہ مجھے علم ہوا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ ولا تقربا حاضر الشیطان نے اس کو نو پر مقبول نہیں کیا. ہاں انہوں نے سمجھا کہ اس درخت سے نہیں کھایا تو اس سے تو نہیں کھایا، اسی نو کا وہاں سے کھایا. اچھا مستقل کے متعلق سمجھیں، یہ مصدر میمی بھی ہے اور ظرف کا صیغہ بھی، کیونکہ مزید ابواب جو ہوتے ہیں ان کے ظروف مفعول کے وزن پر آتے ہیں. تو مستقل ظرف ہو تو ہمارے لیے زمین میں ٹکنے کی جگہ، اور مصدر میمی ہو تو تمہارے لیے زمین میں قرار ہے اور فائدہ ایک وقت ہے. فطلق آدم، بس حاصل کیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، فتاب علیہ، وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دیکھیے تابہ کا لفظ رب تعالیٰ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس کا صلہ علی ہے. یہ بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس کا صلہ آئے گا من. جب مخلوق کے لیے ہو تو من صلہ آتا ہے، رب کے لیے ہو تو تا. اب دیکھیے تابہ علیہ، رب نے اس پر رجوع فرمایا. بندے کے لیے ہو تو من آئے گا یا الی صلہ آئے گا. اتوب من الذنب اتوب الیکا، تو صلات کی وجہ سے تبعیض ہوتا ہے. رب نے رجوع فرمایا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان. ہم نے کہا اتر جاؤ منہا، اس جنت سے سارے سے کیا مراد ہے؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ان کے ضمن میں جتنی اولاد قیامت تک آ سکنے والی. پھر ما جاتی انکم، بات سمجھ کہتے ان شرطیہ ہے اور ما مزیدتن ہے. ان ما میں اصل میں کیا تھا؟ فإن، ان شرطیہ، ما مزیدتن للتوکید. اب نحوی قاعدہ سمجھ، بیضاوی میں بھی ہے، عبدالحکیم البیضاوی، شیخ زاد البیضاوی وغیرہ میں ہے کہ جملہ شرطیہ اس میں طلب کا معنی نہ ہو، قسم کا معنی نہ ہو تو نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ نہیں آتی. جملہ شرطیہ ہو، طلب کا معنی بھی نہ ہو، قسم کا معنی بھی نہ ہو، تو نون تاکید ثقیلہ خفیفہ نہیں آتی.
جہاں چونکہ ما ہے اور تاکید کے لیے، تو اس تاکید کی وجہ سے حسن دخول اللام یاتینکم میں جا نون جو ہے یہ تاکید ثقیلے کی اب درست ہو گئی۔ کیا ضابطہ میں نے عرض کیا؟ تاکید کے لیے اس وجہ سے اچھا اب بات سمجھنا۔ فإما بس اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت، پر جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پس ان پر خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم کرتے ہوں گے۔ یہ ان کیوں بولا؟ میرے خیال میں اس کی بات جو امام غزالی رحم اللہ تعالی نے الاقتصاد فی الاعتقاد ان کی کتاب ہے، الاقتصاد فی الاعتقاد، اقتصاد فاج کے ساتھ، الاقتصاد فی الاعتقاد میں جتنی بات کی ہے وہ ہم نے اور کسی کتاب میں نہیں دیکھی۔ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں معتزلہ کا رنگ، وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، یہ بھیجنا رب پر واجب نہیں تھا، وجوب علی اللہ نہیں، جنت قائم کرے گا، دوزخ قائم ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں، اپنی مرضی سے رکھتی۔ تو ان کا لفظ بتاتے کہ اگر آئے نہ آئے بھی تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اذا کا لفظ تحقق کے لیے ہوتا ہے، ان تردد کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر تمہارے پاس ہدایت آئے تو مطلب یہ کہ اگر وہ رب پیغمبر نہ بھیجتا، رب کتابیں نہ بھیجتا تو اس پر لازم ہے۔ کیا سمجھے؟ امام غزالی رحمہ اللہ الاقتصاد فی الاعتقاد میں لکھتے ہیں کہ اس آیات میں معتزلہ پر رد ہے، فإما یأتینکم، جو معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کو پیغمبر بھیجنا لازمی، کتابیں بھیجنا، پیغمبر بھیجنا، اصل للعباد یجب علی اللہ تعالی، یہ لازمی ہے۔ تو یہاں یہ اس آیات میں فإما یأتینکم، بس اگر کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی آئے تو رب پر کوئی واجب تو ہے نہیں، جملہ شرطی ہے، اگر آئے تمہارے پاس ہدایت تو اس میں ان کا رد ہے۔ خوف اور حزن کا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے خوف اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جو آئندہ آئے، حزن اس چیز پر ہے جو پہلے کوئی ہاتھ سے چیز نکل جائے۔ جنت میں جو جنتی داخل ہوں گے آئندہ کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا، گزشتہ کے لیے کوئی غمگینی نہ ہوگی۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ خوف جو ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور حزن غیر کے لیے ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوں گے کہ وہ جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں ان کو اپنے متعلق بھی نہیں، اپنے اعزاء اقارب جو مومن ہوں گے ان کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں، سارے مومن ہدایت کی پیروی کی۔ اب جہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اس میں تو آتا ہے کہ ان پر خوف نہیں ہوگا، غم نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن خوف تو ہوگا۔ حدیثیں آتی ہیں کہ کہیں گے مومن نفسی نفسی، پیغمبر کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، رب سلم رب سلم، تو پیغمبر بھی تو خوف زدہ ہوں گے، تو یہ کیوں فرما لا خوف علیہم؟ اس کا جواب حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالی کا مختصر ہے۔ شیخ الہند رحم اللہ تعالی نے جو قرآن پاک کا گویا کہ ترجمہ کیا سارے کا، اور سورہ بقرہ کی تفسیر ان کی ہے، آگے سورہ آل عمران سے لے کر مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالی، حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں بات یہ کہ مومن جو ہوں گے ان پر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی کیونکہ ایمان ہوگا
نیکیاں کی ہوں گی اور اپنی بدعمالی کی وجہ سے کوئی خوف نہ ہو. باقی عدالت کا روب وہ ہو. عدالت کا روب جیسے کہتے کوئی آدمی عدالت میں چلا جائے, گواہ بھی ہو نا, مجرم تو نہیں گواہ, لیکن گواہ پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے عدالت. تو وہ جو اس دن خوف اور حزن ہوگا وہ عدالت کی وجہ سے اپنے کیے کا نہ ہوگا. جیسے مجرم اپنے کیے سے ڈرتا ہے وہ نہ ہوگا, اور عدالت کا روب جو ہوگا کیونکہ ربی غضب غضبا لم یغضب قبلہ ولا بعدہ. تو یہ حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالیٰ کا جواب. اور جنہوں نے کفر اختیار کیا, تکذیب کی ہماری آیات کی, اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو, وہ جو میں نے نام کی تم پر. اور وہ بے شک اس کی طرف رجوع کرنے والا. ربط تفسیر قدیر ابو شہود سبق الغایات فی نصب الآیات وغیرہ میں یہ ربط. پہلے ذکر تھا نعمت عامہ برہامہ کا. نعمت بھی عام کی, عام پر تھی. انسان کا وجود, زمین, آسمان, بارش, پھل وغیرہ وغیرہ یہ سب انسانوں کے لیے. آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہونا. تو پہلے ذکر تھا نعمت عامہ برہامہ. اب نعمت خاصہ برخاصہ کا ذکر ہے. نعمت بھی خاص, طبقہ بھی خاص. طبقہ کون سا ہے؟ بنی اسرائیل کا. نعمتیں کون سی ہیں؟ وہ آگے تفصیل ان کی آئی. تو پہلے نعمت عامہ برہامہ تھا, اب نعمت خاصہ برخاصہ تھا. اسرا کے معنی ہوتے ہیں عبد کے, ایل کے معنی اللہ. تو لفظ اسرائیل کے معنی عبد اللہ.
یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. صاحب کشاف یہاں الٹے چلتے، وہ کہتے اسرائیل ان کا نام تھا، یعقوب ان کا لقب تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر تھے، باقی بیٹے ان کے پیغمبر نہ تھے. ان کی آگے نسلیں چلی اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ان پر کی. اب ان کا ذکر ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو میں نے تم پر انعام کی. یاد رکھنا بعض مترجمین حضرات نعمتی کا معنی میری نعمتیں کرتے ہیں، بعض مفرد معنی کرتے میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی. قاضی کے مطابق دونوں معنی صحیح. نعمت مصدر ہے، مصدر میں تعدد کے معنی بھی آتے ہیں. جنہوں نے نعمتیں کی تو مصدر چونکہ مفرد تثنیہ جمع سبھی کے لیے آتا ہے، ان کا معنی بھی ہے. اور جنہوں نے نعمتی کیا، نعمت مفرد، وہ بھی صحیح ہے کہ مصدر مفرد کے لیے بھی آتا ہے اور اس میں آگے معنی میں تعمیل ہے، وہ جو میں نے تم پر انعام کی. اور یہ آگے تفسیر ان کی آئے گی. اور پورا کرو میرے وعدے کو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو. 6 پارہ سورۃ المائدہ نکالے. سورہ مائدہ سورت کا 3 رکوع. میں نے اصطلاح بتلائی تھی تلاش کرنے کی. سورت مائدہ کا 3 رکوع، جہاں 2 ختم ہوئے 3 رکوع، اور پارے کا 7واں رکوع جہاں 6 ختم ہوئے نیچے آگے 7 نکلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تفسیر البحر المحیط، روح المعانی اور قرطبی وغیرہ میں اس آیت کو پیش کیا. اب دیکھو انہوں نے جو رب تعالیٰ کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ یہ، اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرنا تمہارا کام، آتیتم الزکاۃ، زکات دینا تمہارا کام، میرے پیغمبروں پر ایمان لانا تمہارا کام. عزرتموہم، تعظیم کے معنی آئیں گے اپنے مقام پر، جہاں آتی ہے کہ ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا. اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن لوگے، قرض کا مفہوم بھی آئے گا، یعنی صدقہ خیرات کرنا. یہ ہے تمہارے وعدے جو تم نے میرے ساتھ کیے، تم ان کو پورے کرو. تو میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا کروں گا. وہ کیا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ضرور مٹاؤں گا میں تم سے تمہاری خطائیں. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا. بات سمجھ آ گئی کہ جو وعدہ تم نے کیا ہے وہ تم پورا کرو، جو میں نے کیا ہے وہ میں پورا. وہی یا فرحبونی تھا، یا تخفیفاً گرگی، خاص مجھے سے تم سے. اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن کریم مصدق ہے اس چیز کا جو تمہارے پاس ہے. قرآن پاک آسمانی کتابوں کا جو اصلی شکل میں ہیں ان کا مصدق. اب اگر تم نے اس کو نہ مانا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مصدق کو بھی نہیں مانا. یہ مصدق ہے، تمہاری کتابیں مصدق ہیں تو اس کی تکذیب اس کی تکذیب ہوگی.
اور نہ ہو پہلے منکر اس کے، یعنی اہل کتاب میں سے، کیونکہ بنی اسرائیل سے خطاب کہ تم اہل کتاب میں سے پہلے اس کا انکار کرو گے تو تمہارے اوپر اور لوگوں کا وبال بھی پڑے، اور میری آیتوں کے بدلے میں ثمن قلیل مت خریدو، اور خاص وہ سے فتح ترمذی شریف میں روایت ہے، مسند احمد میں روایت ہے، موارد الظمآن میں روایت ہے، الترغیب و ترہیب میں روایت ہے۔ ترمذی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، اور دیگر حضرات اس کی تصحیح کرتے ہیں۔ خلاصہ روایت کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا و ما فیہا کے لفظ، دنیا و ما فیہا کی قدر جناح بعوضۃ، مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو گھونٹ شربۃ من ماء، ایک گھونٹ پانی کی بھی دے، تو دنیا و ما فیہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جناح بعوضۃ کی حیثیت بھی ہے۔ دنیا و ما فیہا ہے کیا؟ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے مقابلے میں تمام اس جہان کی دولتیں بھی، اگلے جہان کی نعمتیں بھی بالکل ہے۔ آگے بات سمجھیں، حق کو مٹانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا جائے، اسی واسطے شرک کے بعد بدعات کی بڑی سخت تردید ہے، کیونکہ بدعت کے ساتھ دین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اور مجموع الزوائد میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وقال الہیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ روات موثقون ثقہ، ان اللہ تعالیٰ قد حجب التوبۃ علی کل صاحب بدعت، اللہ تعالیٰ نے بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند، ایک تو اس واسطے کہ بدعت کی نحوست اتنی بری ہوتی ہے کہ حق سمجھنے کی توفیق نہیں، اور ایک واسطے اس واسطے کہ جب اس کو کار ثواب سمجھے گا تو توبہ کیوں کرے گا؟ تو ایک طریق حق کو مٹانے کا یہ کہ حق باطل کو خلط ملط کر دے، اور دوسرا یہ کہ حق بیان ہی نہ کیا جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب حق بیان نہ ہو تو کس کو پتہ چلے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ لَبَسَ يَلْبِسُ ضَرَبَ بَابَ، اس کے معنی خلط ملط کرنا، لبسا یلبسو سمیات اس کے معنی پہننا، یہ ضرب یلبس، نہ خلط ملط کرو حق کو باطل سے، وَتَكْتُمُوا لا کے نیچے داخل ہے، معنی یہ کہ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ کو چھپاؤ بھی نہ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ مفعول ہے، جانتے ہو کیا اور کرو کیا؟ نماز قائم کرو، زکات دو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں۔ اس کی کئی تفسیریں ہیں، صاحب جلالین سیوطی رحم اللہ تعالیٰ تو یہ معنی کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع ادا کرو، وہ یہ معنی ہے۔ کبیر میں، ابو سعود میں، روح المعانی وغیرہ میں یہ ہے کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ایک تفسیر یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز، دوسری یہ کہ جیسے صحیح معنی میں رکوع کرتے ہیں نا ایسے کرو، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ سر نیچے کو جھکایا کھڑا کر، اور یاد رکھنا اعتدال پھر رکوع و سجود محققین کے نزدیک یہ بات ہے۔ علامہ برکلی رحمہ اللہ تعالی نے مستقل کتاب لکھی ہے المعدل فی ارکان الصلاۃ، المعدل فی ارکان الصلاۃ، برکلی رحمہ اللہ بڑے پائے کے حنفی بزرگ گزرے، تو اطمینان پھر رکوع، پھر قومہ، پھر جلسہ، اور پھر سجدہ،
یہ تمام محققین کے نزدیک وجوب کا درجہ رہا. اسی کو بذل المجہود میں، فتح الملم میں اسی قول پڑھی. اس لیے ایسا نہ کریں کہ سر نیچے کیا اور اٹھا دیا. رکوع صحیح معنی میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع. کہتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب تھے، جلالین تک میں آپ کو شان نزول ملے گا کہ اپنے رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، سچے پیغمبر ہیں، وہی ہیں جو آنے والے، جنہوں نے آنا تھا. وہ لوگ ان سے کہتے تم ہم ہی کہتے ہو کہ ان کو مان لو، خود کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے تھے ہمیں مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ان سے وظیفہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، ہمارا کوئی کاروبار تو ہے نہیں، اور تم آزاد ہو، تاجر ہو، زمینیں ہیں، دکانیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو تم ہی کوئی مجبوری نہیں، تو ضرور مانو ہیں سچے. رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنی جانوں کو بلا دیتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا یہ موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے استعانت کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ. بات تو جہاں طویل ہے میں مختصر عرض کرتا ہوں. اہل بدعت کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے استعانت جائز. میں کل تھوڑی سی بات کر چکا ہوں. ایک ہے استعانت ما تحت الاسباب، ایک ہے ما فوق الاسباب. مخلوق سے جو استعانت ہے ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب استعانت صرف رب سے. وہ یہ کہتے ہیں اہل بدعت کہ دیکھو جی صبر بھی تو غیر اللہ ہے، صلاۃ بھی غیر اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر سے اور صلاۃ سے استعانت کرو، تو معلوم ہوا غیر اللہ سے استعانت شرک نہیں ہے، ورنہ قرآن میں اس کی تعلیم نہ ہوتی. لیکن ان کا یہ کہنا بات ہے. یہاں حرف با ہے جو سبب کے لیے، مانا یہ ہے کہ تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. کرنا کس سے ہے؟ ایاک نعبد و ایاک واللہ المستعان وعلی ما تصفون. اللہم انا نستعینک ونستغفرک. صبر مستعان نہیں ہے کہ اس مستعان میں اس سے مدد لو. صبر تو ذریعہ ہے، صلاۃ تو ذریعہ ہے غیر اللہ لا شک کافی ہے، لیکن مدد صبر سے نہیں مانگی، نہ نماز سے مانگی، بلکہ ان کے ذریعے ہر پہ بات سبب کے اوپر داخل ہے. ان کے سبب سے تم وَإِنَّهَا یہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو یہاں بڑی تفسیریں ہیں. ایک یہ ہے کہ صلاۃ کی طرف جاتی ہے کیونکہ اہم چیز نماز ہے، باقی سب جو ہے. دوسری تفسیر ہاں کی ضمیر جاتی ہے وَاسْتَعِینُوا میں جو مصدر ہے استعانت، جمل اور کمالین وغیرہ میں یہ بھی موجود ہے. وَإِنَّهَا هِيَ الْاِسْتِعَانَةُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ لَكَبِیرَةٌ. تیسری تفسیر یہ ہے کہ ہاں کی ضمیر راجع بسوئے امور مذکورہ، الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، صبر، صلاۃ. وَإِنَّهَا هِيَ الْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ، تو ہاں کی ضمیر امور مذکورہ کی طرف ہے. یہ تیسری تفسیر ہے. شاق مگر ان پر جو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. الذین یظنون، قاموس میں، مختار الصحاح میں، تاج العروس میں، منتہی العرب میں جو لغت کی مستند کتابیں ہیں، تصریح ہے کہ ظن کا لفظ من الازداد ہے. یقین کے لیے بھی آتا ہے، گمان کے لیے بھی آتا ہے. یہاں یقین کے معنی کیونکہ بات خاشعین کی ہو رہی ہے، تو معنی یہ الذین یستیقنون، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے. کیا ان کو تو ظن ہے ہی نہیں، یقین. اور بے شک اس کی طرف لوٹنے والے. دیکھنا قرآن کریم میں جہاں مومنین کا ذکر آتا ہے، قیامت کے ماننے والے، ان کے لیے یا تو معروف کے صیغے ہیں یا فاعل کا صیغہ آئے گا.
جو منکرین ہیں ان کے لیے مجہول کے صیغے آتے ہیں۔ یہ دیکھیے جہاں راجعون، بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یہ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کیونکہ بات تک پرو نہ کی ہے تو ان کا عقیدہ تو ہے نہیں لوٹنا آنے کا، تو ان کے سلسلے میں مجہول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور مومنوں کا چونکہ یقین ہے اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون اور یرجعون کے اس سلسلے میں تمہاروں کے صیغے سے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں جہان والوں، اور ڈرو اس دن سے نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے کچھ بھی، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس نفس سے سفارش کو، اور نہ لیا جائے گا اس نفس سے عدل جرمانہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جس وقت ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، فرعونیوں سے، یسومونکم چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس کے اندر آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ اور جب پھاڑا ہم نے تمہاری خاطر البحر سمندر، پس ہم نے نجات کی تمہیں اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جس وقت وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو اس کے بعد، اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے معاف کیا تمہیں اس کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور جب بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ساتھ بنا لینے تمہارے کے بچھڑے کو، پس رجوع کرو اپنے خالق کی طرف، پس قتل کرو اپنی جانوں کو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے ہاں۔ پس اس نے رجوع فرمایا تم پر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ہرگز ہم نہیں تصدیق کریں گے تیری یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً کھلے طور پر، پس پکڑا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے کھڑا کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو، اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادل کا، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ، کھاؤ پاکیزہ ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے، اور نہیں انہوں نے ہم پر ظلم کیا لیکن تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اور جب کہا ہم نے داخل ہو اس بستی میں، بس کھاؤ اس بستی سے جہاں سے تم چاہو رغداً کشادہ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حطۃ، ہم بخش دیں گے تمہیں تمہاری خطائیں، اور بتاکید ہم زیادہ دیں گے محسنین کو، نیکی کرنے والوں۔ پس بدل ڈالی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات، اس کے علاوہ جو ان کو کہی گئی تھی، بس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے، بسبب اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے۔ ربط کل آپ نے سنا تھا کہ پہلے نعمت عامہ برعامہ کا ذکر تھا، اور اس کے بعد نعمت خاصہ برخاصہ کا ذکر تھا۔ کل اجمال تھا
آگے مسلسل کئی رکوع اس کی تفصیل چلی جا رہی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر کیا کچھ انعامات کیے. فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. اور نعمتوں میں ایک یہ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی. اس فضیلت سے کیا کون سی فضیلت مراد ہے؟ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں تفسیر کبیر، معالم التنزیل، خازن، روح المعانی، مواہب الرحمن وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں کہ اس سے جزوی فضیلت مراد ہے. وہ جزوی فضیلت یہ کہ آگے جو انعامات آتے ہیں وہ من سلوا اترنا وغیرہ وغیرہ یہ انہی لوگوں کے لیے تھے. تو جزوی فضیلت ہو اس امت پر بھی ان کی فضیلت ثابت ہے، اور اگر کلی فضیلت مراد ہو تو اس امت پر تو ان کی فضیلت نہیں، پھر اس سے عالمین سے اپنے دور کے لوگ مراد ہوں گے جو اور قومیں تھی، ان پر اللہ نے ان کو کلی فضیلت دی تھی، اس امت پر ان کو کوئی فضیلت نہیں. فرمایا گر اس دن سے نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے کچھ نہیں. قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی، راضی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گرفتار ہو جائے تو اس کو چھڑانے کے عقلی طور پر 4 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مجرم کی ضمانت دی جاتی ہے کہ اس کو رہا کرو، اس کا میں ضامن، ضمانت دے کر اس کو رہا کرایا جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے سفارش کی جاتی ہے کہ ہم مانتے ہیں اس نے غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، لیکن ہم سفارش کرتے آپ معاف کریں. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی جرمانہ دے کر اس کو رہا کرایا جاتا ہے کہ اس نے جو غلطی کی ہے اس کا یہ فدیہ، یہ جرمانہ لے لو اور اس کو چھوڑ دو. چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ قوت اور طاقت ہو تو ہلہ بول کر کے وہاں سے چھڑانا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان میں سے کوئی صورت بھی نہ ہو. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا کہ ضامن بن کر کے دوسرے کو چھڑائے، یہ بھی نہ ہو. اور شفاعت بھی قبول نہ ہوگی. یہ اپنے مقام پر بات آئے گی کہ اہل ایمان کے لیے شفاعت دلائل سے ثابت ہے. اس سے کافر مشرک مراد ہیں، ان کے لیے کوئی شفاعت لا تنفع شفاعت شافعین، ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں. ولا یؤخذ منها، اس نفس سے عدل جرمانہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ جرمانہ لے کر ان کو چھوڑا جائے. ولا هم ينصرون، نہ ہلہ بول کر کے ان کی مدد کی جا سکتی ہے کہ حملہ کر کے تھانے کو توڑ کر کے وہاں سے ان کو نکال لائیں، یہ بھی نہیں. اب یہاں یہ نحوی طور پر سوال پیدا ہوگا کہ ہم کی ضمیر کدھر رہے، تو کہتے ہیں کشاف، بیضاوی، روح المعانی، البحر المحیط وغیرہ جو تراکیب پر بھی خوب بات کرتے ہیں، جمل اور کمالین میں بھی آپ کو مل جائے گی تحقیق. کہتے ہیں کہ ہم کی ضمیر راجع بسوئے نفس، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ نفس کی طرف راجع اس لیے کر کے کہ نفس نکرہ ہے، اور نکرہ سیاق نفی میں ہو تو نکرے پر نفی داخل ہو تو اس میں تعمیم ہوتی ہے. کیونکہ لا تجزی نفس عن نفس، لا کا لفظ نفی ہے تو نفس خود نکرہ تھا، نکرے میں تعمیم ہوتی ہے.
تو سیاق نفی میں آ جائے تو اور تعمیم ہو جاتی ہے، تو گویا ایک نفس نہیں نفوس کثیرہ آئیں گے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ نفس کا لفظ تو عربی میں مؤنث ہے، یہی وجہ کہ پہلے منہا ولا یقبر منہا اے من النفس ولا یؤخذ منہا اے من النفس، تو عربی میں نفس کا لفظ تو مؤنث ہے اور ہم ضمیر جمع مذکر کی ہے، تو یہ اس کی طرف کیسے راجع ہوئی؟ تو مفسرین کرام کشاف وغیرہ والے فرماتے ہیں کہ وہ نفس بمعنی شخص و فردن کے ہے، تو ولا ہم کے معنی وہ اشخاص اور افراد جو ہیں جن پر نفس کا لفظ دلالت کرتا ہے ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو جمع کی وجہ بھی سمجھ آ گئی اور اس کی تذکیر کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَا، یہ منصوب ہے وَاذْكُرُوا، یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ یہ ان کو تو نجات نہیں ملی تھی، نجات ان کے بڑوں کو ملی تھی، لیکن ان بڑوں پر جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کر کے احسان جتلاتے ہیں کہ تمہارے بڑے تھے، ہم نے تمہیں نجات دی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بدر میں یوں کیا، احد میں ہم نے یوں کیا، ہم نے کب کیا تو بڑوں نے، لیکن ہمارا ان سے ربط۔ اب یہاں تفسیریں مختلف ہیں، کبیر میں، خازن میں، معالم میں اور تمام تفسیروں میں یہ موجود ہے۔ ایک یہ کہ فرعون کو منجم کاہن نے، نجومی نے بتایا کہ ان 2-3 سالوں میں بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو کسی منجم نجومی نے فرعون کو یہ کہا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی البدایہ والنہایہ میں یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات منقول ہوتی چلی آئی تھی کہ مصر کا بادشاہ ہوگا فلاں اور اس کے دور میں ان سالوں میں یوں ہوگا۔ فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے، نام نہیں، مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون، جیسے روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر ہوتا تھا، ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوتا تھا، اور شام کے علاقے کے بادشاہ ان کو قیل کہتے تھے، یمن کے بادشاہوں کو تبا کہتے تھے۔ تو یہ فرعون نام نہیں لقب ہے، جیسے صدر مملکت، وہ جون سا ہے صدری ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام تھا ولید ابن مصعب ابن ریان، مصعب سواد کے ساتھ، ولید ابن مصعب ابن ریان، بڑا شاطر، بڑا ظالم اور بڑا سرکش تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو خواب کے پہلے سے بات جو چلی آ رہی تھی اس کے ذریعے پتہ چلا، یہ بھی کہا گیا کہ اس کو خواب آیا، خواب کے ذریعے اس نے دیکھا ان 3 سالوں میں مثلا بچہ پیدا ہوگا لڑکا اور میری زوال کا سبب ہوگا۔ اس نے سخت پہرے قائم کر دیے بنی اسرائیل کے گھروں میں، تو جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ 12,000 بچے قتل کیے، 12,000، اور 90,000 ماؤں نے حمل گرائے کہ مبادہ لڑکا ہو ہمارے سامنے قتل کیا جائے اور ہم اس کو گوارا نہ کر سکیں۔ علامہ بونی رحمہ اللہ تعالی اکابر اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، ان کی کتاب شمس المعارف عملیات کے فن میں سب سے مبسوط کتاب ہے۔
وہ علامہ بونی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ 70,000 بچہ قتل ہوا. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 12 الہ آباد کے طنز نگار شاعر اکبر الہ آبادی مرحوم کی کلیات تباہ شدہ ہیں، وہ بھی عجیب انداز سے بات کو سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی. جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی. کالج بنا دیتا، ذہنی طور پر بچوں کو خسی کر دیتا اور ان کے نظریات بدل دیتا تو وہ برپائی نہ ہوتی چیز ہوئی طنز کے ساتھ کہ اتنے وہاں ذہنی طور پر کالج میں بگاڑ دیتے. تو اس کا ذکر ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم، سیوطی رحم اللہ تعالی وغیرہ تو یسومون کا معنی کرتے یذیقونکم، اذاقہ یذیقو اذاقہ باب فعل، تمہیں چکھاتے تھے برا عذاب. علامہ ابو سعود رحمہ اللہ تعالی یسومون کا معنی کرتے ہیں یولونکم، تمہیں دیتے تھے، یولونکم دیتے تھے تمہیں برا عذاب. کیا کرتے تھے اس کی تفصیل ہے. یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں. جمہور تو یستحیون کا معنی یہی کرتے ہیں کہ اس کا مجرد مادہ حیات ہے. صاحب کمالین جو متاخرین میں بڑے نقطہ رس مفصل گزرے ہیں، شیخ سلام اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی، وہ کمالین میں لکھتے ہیں کہ یستحیون کا مجرد مادہ حیات نہیں ہے، الحیاء بکسر الحاء وهو الفرج، عورت کی شرمگاہ. تو یستحیون میں سین تے طلب کے لیے وہ شرمگاہوں کی تلاشی لیتے تھے، یہ دیکھتے تھے کون عورت حاملہ ہے کون حاملہ نہیں. تو وہ مجرد مادہ الحیاء بکسر حاء، حیا بفتح ہا کے معنی شرم، الحیاء بکسر حاء کے معنی شرمگاہ عورت کی. تو وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ عورتوں کی شرمگاہوں کی تلاشی لیتے تھے، یعنی یہ دیکھتے تھے کہ حاملہ کون سی ہے غیر حاملہ کون. وفی ذالکم، اور اس کے اندر بلاؤں امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے پڑا. بات سمجھنا، بلاؤں کے معنی آزمائش اور امتحان کے بھی، اور بلاؤں کے معنی انعام اور احسان کے بھی. دونوں ترجمے ہمارے اکابر نے کیے. تو یہ ترجموں میں اختلاف کیوں ہوا اس کو سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ ذالکم میں جو مشار الیہ ہے اس میں اختلاف ہے. اگر ذالکم کا مشار الیہ نجینا میں نجات ہو تو پھر بلاؤن کے معنی احسان اور انعام کے ہیں، کیونکہ عذاب سے نجات انعام ہوتا ہے. اور اگر ذالکم کا مشار الیہ سوء العذاب ہو تو بلاؤن کے معنی آزمائش اور امتحان. تو اس مشار الیہ کے بارے میں اختلاف کی وجہ سے یہ معنی دونوں صحیح ہیں، دونوں لفظ پہلے مذکور ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے ہجرت کے لیے روانہ ارض مقدسہ کی طرف جا رہے تھے. راستے میں بحر قلزم واقع ہو، ان کے پاس کوئی کشتی وشتی نہ تھی. وہ آگے سورۃ الشعراء وغیرہ میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ. تو یہ جس وقت گئے پیچھے سے فرعون کی فوجوں نے تعاقب کیا. آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، یہ گھبرا گئے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شکوے کی کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. فرمایا نہیں، انا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا
لاٹھی اپنے سمندر پر مارے، اشارہ ہی کرنا تھا، ان کے لیے راستے بن گئے۔ پانی ایسا کھڑا رہا جیسے یہ دیواریں کھڑی ہیں، فکان کلو فرقن کالطود العظیم، وہ دیواریں کھڑی ہوئی، یہ ان سے پار ہو گئے۔ فرعون نے حکم دیا حامان وزیر اعظم کو کہ تو آگے لگ، فوجیں پیچھے ہوں گی اور میں پیچھے۔ یہ جس وقت سمندر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، سمندر چل، باقی تو وہیں سے سیدھے جہنم رسید ہوئے۔ اور سورہ یونس میں آپ پڑھیں گے الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، فرعون کی میت کو بعد پھینکا گیا تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ کہا کرتا تھا نا ربکم الاعلی، اس کا ذکر ہے۔ یہ دیکھنا حرف واو لمطلق الجمع لا ترتیب فی، حرف واو جمع کے لیے ہوتا ہے، ترتیب اس میں نہیں ہوتی۔ اس میں آگے جو واقعات ہیں کوئی آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا، ترتیب نہیں ہے، لیکن یہ واقعات ہوئے سارے، اس لیے وَإِذْ فَرَقْنَا میں واو ہے، آگے بھی واو ہیں، تو اس سے یہ ترتیب نہ سمجھنا کہ پہلے وہ پھر بعد واقعات آگے پیچھے بھی، اور الواو لمطلق الجمع لا ترتیب فی، یہ آپ نے جامی میں پڑھا، عبدالغفور میں ہے، متن متین میں ہے، مغنی لبیب میں ہے۔ اچھا، اور جب پھاڑا ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو، بس ہم نے تمہیں نجات دی اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور واقعہ جس وقت یہ فرعونی غرق ہو گئی اور یہ لوگ آگے وادی تیہ میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے حضرت اب ہمیں اپنا آئین چاہیے، کیونکہ بغیر آئین کے کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آئیں، 30 دن یہاں انتظار کریں تو رات تمہیں ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 30 دن 30 راتیں گزارے، پہلے وعدہ 30 کا تھا، اور آگے ذکر آئے گا کہ 10 راتیں مزید پھر گزارنی پڑی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے تفسیر ابن جریر طبری وغیرہ میں کہ تورات کی 10 تختیاں تھیں، روزانہ ایک ایک تختی ملتی تھی، فتم میقات ربی 40 لیلہ۔ دوسری یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے جو خلو معدہ کی وجہ سے بو اٹھتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ پیاری آتی ہے، تو فرمایا کہ مزید 10 روزے رکھو، اور پہلے 30 تھے، فتم میقات ربی 40 لیلہ، یہاں آخر ٹوٹل جو تھا اس کا ذکر کر دیا۔ اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو، یہ الہً مفعول ثانی اس کا محذوف ہے، لفظ اتخاذ مفعول ثانی کو چاہتا ہے، تو ایسا اصل یہ ثم اتخذتم العجل الہً، الہً یہ مفعول ثانی اتخاذ تھا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود۔ وہ بچھڑے کا ذکر آگے انشاءاللہ مفصل قرآن میں آئے گا۔ من بعدہ ہی کی ضمیر راجع بسوئے موسیٰ علیہ السلام، لیکن بعد ہی کا یہ معنی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عبادت ذہابہ الی الطور، ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے ان کی غیر حاضری میں بچھڑے کو معبود کیا، من تم جانے، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اس کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت، فرقان سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ واو عطف تفسیری ہے اور یہ فرقان بھی کتاب ہی ہے، اور اس معنی میں اس کو فرقان کہا الفارق بین الحق والباطل والحلال والحرام، کہ تورات حق اور باطل، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی، تو کتاب بھی وہی ہے، فرقان بھی وہی۔ دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کتاب سے تورات مراد ہے اور فرقان سے موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزے مراد ہیں، علی الخصوص
وہ عصا کا نیچے پھینکتے تھے، فوقع الحق و بطلا ما کانوا یعملون، تو فرقان سے وہ معجزہ مراد ہے جس سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم یا تخفیفاً گرگی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی قوم سے، میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل اے الہن، تم نے بچڑے کو الہ بنایا، بس اپنے خالق کی طرف رجوع کرو۔ وہ کیسے؟ فاقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اپنی جانوں کو قتل کرنے کا یہ معنی نہیں کہ خودکشی کر لو، جہاں تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا، جلالین تک میں ملے گا، وہ یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے گوشالہ پرستی کی تھی۔ تو وہ اپنی جانیں، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، ان کو قتل کریں۔ فرمایا یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں، بس اللہ نے رجوع فرمایا۔ ان لوگوں میں مرتد کی سزا قتل ہے، توبہ کے ساتھ ان کے توبہ نہیں قبول ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لیے سہولت رکھی ہے کہ سچے دل سے کوئی شخص توبہ کر لے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں مگر بات ایسے ہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا توبہ بھی کرے گا اس کو نہیں معاف کیا جائے گا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مستقل کتاب لکھی ہے الصارم المسلول اعلی شاتم الرسول۔ الصارم المسلول، صارم صاد کے ساتھ ہے، مسلول سین کے ساتھ ہے، یعنی قاطع ننگی تلوار اعلی شاتم الرسول، علماء کے دیکھنے کے لیے کتاب۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا میں۔ اور واقعہ یہاں تفسیریں دو آپ کو ملیں گی، خازن میں، معالم میں، روح المعانی میں، کبیر میں، ابو سعود میں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جس وقت وہ گوشالہ پرستی کے مجرموں کو قتل کر چکے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معذرت کے لیے گئے کہ پروردگار ہم نے تو گوشالہ پرستی نہیں کی اور ان نادانوں نے کی تو ان کو بھی معاف کر، قتل تو ہو گئے، آخرت ان کی برباد نہ ہو۔ اس معذرت کے سلسلے میں 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئے، واختار موسیٰ 70 رجلا لمیقاتنا، 70 آدمی۔ تو اس سلسلے میں یہ گئے تھے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب تورات ملی تو تورات موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سنائی، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو بڑے سخت حکم ہیں، ہم سے تو یہ نہیں مانی جاتی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کوئی آسان کتاب ہمیں دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے پہلے آزاد زندگی بسر کی ہے اور یہ تمہیں ماننا ذرا مشکل ہے، چند دن عمل کرو گے عادت بن جائے۔ کہنے لگے نہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ کوئی سہل کتاب دے، یہ بڑی سخت۔ تو اس سے